جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچز کمیٹی کا اجلاس۔ کمیٹی نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کا معاملہ جوڈیشل کمیشن کو بھیج دیا۔ کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر نیا آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ آئینی بینچ کی رکن جسٹس عائشہ ملک مرکزی فیصلہ سنانے والے بینچ کا حصہ تھیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سنو نیوز عدیل سرفراز سے۔ جی عدیل، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جسٹس امین الدین خان کی زیر صدارت آئینی بینچز کی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے، جس میں اب فوجی عدالتوں کے کیس میں نئے بینچ کی تشکیل کے لیے جوڈیشل کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک فوجی عدالتوں کے کیس میں پہلے فیصلہ دے چکی ہیں اور فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں 7 رکنی بینچ میں زیر سماعت تھیں۔ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 7 رکنی آئینی بینچ ہی فوجی عدالتوں کے کیس میں اپیلیں سنے گا، لہذا اب جوڈیشل کمیشن اس پر طے کرے گا اور بینچ نیا تشکیل دے گا۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئینی بینچ کمیٹی نے کام کا بوجھ کم کرنے کے لیے سول جج کی معاونت مانگ لی ہے اور وہ سول جج اب جو آئینی بینچ ہے اس کی معاونت کریں گے۔ جیسا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، رجسٹرار سپریم کورٹ ہوتا ہے انتظامی سائٹ پر، اب آئینی بینچ کے لیے بھی ایک جو سول جج ہیں ان کی معاونت مانگی گئی ہے اور رولز فائنل ہونے تک جلد سماعت کی تمام درخواستیں آئینی بینچ کمیٹی کو پیش کی جائیں گی۔ یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ٹھوس آئینی اور قانونی سوالات ہونے پر مقدمہ آئینی بینچ کو بھجوا سکتی ہے، جبکہ ججز کمیٹی کو آئینی بینچ کے لیے سپریم کورٹ میں الگ برانچ قائم کرنے کا بھی فیصلہ اب کیا گیا ہے۔ مقدمہ کی ایک عدالت میں منتقلی کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہے، یہ واضح کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدیل سرفراز آپ کا۔